بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہمارے درس کا آغاز 16ویں پارے کے 12ویں رکوع اور سورہ طٰہٰ کے 3 رکوع سے ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، منہا خلقناکم، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ من ہا سے مراد زمین ہے اور من سے مراد سے، منہا اسی زمین سے، خلقناکم ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہیں، انسانیت کی جن سے ابتدا ہوئی، انہیں مٹی سے پیدا کیا گیا۔ پھر احادیث میں آتا ہے کہ جس بھی انسان کی پیدائش کا وقت آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتہ اسی مقام کی مٹی اٹھا کر لاتا ہے جہاں مرنے کے بعد اسے دفن ہونا ہوتا ہے۔ ایک چٹکی، ایک باریک سی مٹی کا ذرہ اس پانی کے قطرے میں ڈالا جاتا ہے تو پھر وہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے، پھر گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے۔ تو ہر انسان کو مرنے کے بعد جہاں دفن ہونا ہے، چاہے ساتوں سمندر کے نیچے مٹی میں جانا ہے یا جل کر اس کی خاک کو جہاں پہنچنا ہے، جہاں پر بھی اسی مقام کی مٹی کا ذرہ لایا جاتا ہے اور اس قطرے میں ملایا جاتا ہے۔ یہ قطرہ پھر جمع ہوا خون بنتا ہے، پھر گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر اس میں تصویر بنائی جاتی ہے۔ تو رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، منہا خلقناکم، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ وفیہا نعیدکم، اور اسی زمین میں ہم تمہیں لوٹا دیں گے۔ نعیدو لوٹا دیں گے، پلٹا دیں گے، واپس لے آئیں گے۔ انسان کو اس زمین میں بھیجا گیا ہے ایک خاص مدت تک، جیسے ہی وہ خاص مدت پوری ہوگی پھر انسان کو دوبارہ زمین میں ملا دیا جائے گا، مٹی میں ملا دیا جائے گا۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اور اسی مٹی سے ہم تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ جب قیامت کا وقت آئے گا تو اسی زمین سے تمام انسانوں کو دوبارہ نکالا جائے گا، سب کے سب میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ انسان جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو 3 دن کے بعد اس کا جسم پھولنا اور پھٹنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا گوشت کیڑوں میں تبدیل ہوتا ہے، آنکھیں بہہ جاتی ہیں اور پھر وہ کیڑے مٹی بن جاتے ہیں۔ لیکن بہت سے ایسے خوش نصیب ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان کا جسم قبر میں سلامت رہتا ہے۔ ان میں سے سر فہرست ہیں انبیاء کرام علیہم السلام۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے جسم قبر میں بھی سلامت رہتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد ہیں اولیاء عظام، اللہ کے ولیوں کا جسم بھی قبر میں سلامت رہتا ہے۔ شہید جو اللہ کی راہ میں مارا گیا، شہادت کا مرتبہ پایا، تو شہید کا جسم بھی قبر میں سلامت رہتا ہے۔ حافظ قرآن جس نے اللہ کی رضا کے لیے قرآن حفظ کیا، اللہ کی رضا کے لیے قرآن پڑھا، اللہ کی رضا کے لیے قرآن پر عمل کیا، تو اس حافظ قرآن کا جسم بھی قبر میں سلامت رہتا ہے۔ جو شخص کثرت سے حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتا ہے، کثرت سے، تو کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے کا جسم بھی قبر میں سلامت رہتا ہے۔ جو شخص ہر نماز کے بعد پابندی سے 7 مرتبہ اللہ کا یہ صفاتی نام لیتا ہے، یا باریئو، اے پیدا کرنے والے، یا باریئو، یا باریئو، یا باریئو، 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد پابندی سے، نمازوں کی پابندی، اور پھر نماز کے بعد 7 مرتبہ جو پابندی سے اللہ کو اس صفاتی نام سے پکارے، یا باریئو، تو اللہ اس کے جسم کو بھی قبر میں سلامتی عطا فرمائے گا۔
ارشاد فرمایا منہا خلقناکم، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اسی زمین میں ہم تمہیں لوٹا دیں گے، ومنہا نخرجکم، اور اسی زمین سے ہم تمہیں نکالیں گے، تارتن اخری، دوسری مرتبہ میدان محشر میں، وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ، اور ضرور بے شک ہم نے اسے دکھائیں، آیاتنا کلہا، اپنی ساری نشانیاں، اریناہ، اسے دکھائیں یعنی فرعون کو۔ فرعون کا واقعہ چل رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے، سمجھایا، سمجھنے کو تیار نہیں ہوا، ایک کے بعد ایک نشانی دکھائی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا، اژدہا بن گیا، واپسی پکڑا، لاٹھی بن گیا، ہاتھ نکال کے دکھایا، روشن ہو گیا، پھر بھی نہیں مانا تو اللہ نے طوفان کا عذاب بھیجا، ٹڈیوں کا عذاب بھیجا، مینڈک کا عذاب بھیجا، خون کا عذاب بھیجا، مختلف عذابات بھیجے گئے کہ کسی طرح یہ توبہ کرے اور جھک جائے، لیکن ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود وہ ماننے کو تیار نہیں ہوا۔ تو اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، اور ضرور بے شک ہم نے فرعون کو اپنی ساری نشانیاں دکھائیں، فَكَذَّبَ، تو اس نے جھٹلا دیا، وَأَبَى، اور انکار کر دیا، نہیں مانا، قَالَ، کہنے لگا، أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو تاکہ تم ہمیں ہماری سرزمین سے اپنے جادو کے ذریعے نکال دو؟ یہ جان تو چکا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں، لیکن اس نے عوام کو، اپنے وزراء کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ باتیں کی، ورنہ اس کا دل یہ گواہی دے چکا تھا کہ موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے اسے بڑی پیاری آفر کی تھی کہ اگر تو ایمان لے آئے تو مصر کی سلطنت مرتے دم تک تیرے پاس رہے گی، جوانی برقرار رہے گی، بیماری نہیں آئے گی، تیری کسی لذت میں فرق نہیں آئے گا، اور مرنے کے بعد اللہ تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ لیکن حامان کے کہنے کی وجہ سے ایمان نہیں لایا، وزیر کے مشورے کی وجہ سے۔ تو اب جب موسیٰ علیہ السلام کا حق ہونا واضح ہو گیا تھا تو اس نے باتیں بنانا شروع کی اور کہنے لگا، قَالَ، کہنے لگا، أَجِئْتَنَا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو، لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا، تاکہ تم ہمیں ہماری زمین سے نکال دو، اس مصر سے نکال دو، بِسِحْرِكَ، اپنے جادو کے ذریعے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، یعنی تم یہ چاہتے ہو کہ ہم ہلاک ہو جائیں اور پھر تمہیں مصر کی سلطنت مل جائے، تم سلطنت چاہتے ہو، اس لیے تم یہ جادو کی چیزیں ہمیں دکھا رہے ہو۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، تو ضرور بضرور ہم تمہارے پاس لائیں گے اسی کی مثل جادو، بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، جیسا جادو تم نے دکھایا ہے ہم اسی کی مثل جادو لائیں گے۔ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، تو تم ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدہ بنا لو، موعدن، ایک وعدہ کر لو، لا نخلفہ نحن، نہ تو ہم اس وعدے کا خلاف کریں، ولا انت، اور نہ ہی تم ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدہ کر لو، ایک وقت مقرر کر لو، مکانن سوا، ایک ہموار جگہ، مکان جگہ، سوا ہموار، بالکل سیدھی جگہ ہو، اس جگہ میں ایک وعدے کا وقت مقرر کر لو، ہم بھی آ جائیں تم بھی آ جاؤ، پھر ہمارا اور تمہارا جادو میں مقابلہ ہوگا، جو غالب آئے گا وہ دوسرے کو مان لے گا۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، موعدکم، تمہارا وعدہ، یوم الزینتی، زینت کا دن ہے، میلے کا دن ہے، یوم الزینتی سے مراد عید کا دن۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ فرعونی 10 محرم الحرام کو عید منایا کرتے تھے، 10 محرم الحرام، یہ 10 محرم الحرام کا دن تھا، ان کے میلے کا دن تھا، یہ بڑی زیب و زینت کے ساتھ خوب تیار ہو کر
میلے میں جمع ہوا کرتے تھے اور پورا دن یہ اسی طرح میلے میں گزارتے تھے۔ تو 10 محرم آنے والا تھا اور اس سال 10 محرم ہفتے کا دن تھا، ہفتے کا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا صحیح ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان وعدہ ہو گیا، میں بھی آؤں گا، تم بھی لے آؤ جسے لے کر آنا ہے۔ وہ دن کون سا دن ہے؟ یوم الزینتی، زینت کے دن، میلے کے دن، عید کے دن۔ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور یہ کہ سارے کے سارے لوگ دن چڑھے جمع کیے جائیں۔ جب دن چڑھ جائے، چاش کا جو وقت ہے جس میں روشنی بالکل پھیل جاتی ہے، ضحیٰ، چاش کے وقت دن چڑھے، سارے کے سارے لوگوں کو میلے میں جمع کر لیا جائے اس جگہ پر، تاکہ دن کی روشنی میں سب لوگ اپنی نگاہوں سے میرا معجزہ اور تمہارا جادو دیکھ لیں اور معجزے میں اور جادو میں فرق کر سکیں۔ فتولی فرعون، تو فرعون پھرا یعنی چلا گیا، فجمع کیدہ، اور اس نے اپنے داؤ جمع کیے۔ قید کہتے ہیں مکر و فریب کو، داؤ کو۔ قرآن نے کیدہ اس لیے فرمایا کہ فرعون جانتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں، اور میں جو جمع کر رہا ہوں یہ مکر و فریب ہے، یہ جادو ہے۔ وہ اپنے مکر و فریب سے لوگوں کو اپنا گرویدہ کرنا چاہتا تھا۔ تو قرآن نے فرمایا فجمع کیدہ، تو اس نے اپنا داؤ جمع کیا، یعنی جادوگروں کو جمع کیا۔ ثم اتا، پھر وہ آیا 10 محرم الحرام کو، چاش کے وقت، صبح کے وقت، یہ میلے کے دن سارے کے سارے ہموار جگہ میں جمع ہو گئے۔ فرعون نے پورے مصر سے بڑے بڑے ماہر جادوگروں کو بلایا اور کہا کہ موسیٰ جو ہے اپنے عصا کو سانپ بناتے ہیں، اژدہا بناتے ہیں، تو تم بھی ایسا کوئی جادو دکھاؤ۔ تو وہ سارے کے سارے جادوگر اونٹوں پر، سواریوں پر لاٹھیاں اور رسیاں سوار کر کے لے کر آئے، اور اس قدر زیادہ وہ لاٹھیاں رسی تھی کہ جب وہ میلے کی زمین پر ڈالی گئیں تو زمین لاٹھیوں اور رسیوں سے بھر گئی۔ جب انہوں نے لاٹھیاں، رسیاں، اپنا جادو کا سامان سارا زمین پر ڈالا، اور موسیٰ علیہ السلام نے جب انہیں دیکھا، قال لهم موسیٰ، موسیٰ نے ان سے فرمایا، ان جادوگروں سے، ویلکم، تمہاری تباہی ہو، تمہاری بربادی ہو، تمہاری ہلاکت ہو، ویلکم، تم ہلاک ہو جاؤ، لا تفتروا علی اللہ کذبا، تم اللہ پر جھوٹ مت باندھو، فرعون کو معبود کہہ کر اللہ پر جھوٹ مت باندھو، اللہ کا شریک ٹھہرانا در حقیقت اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، تو تم اللہ کے سوا کسی اور کو معبود کہہ کر اللہ پر جھوٹ مت باندھو، یہ اس قدر شدید جرم ہے، فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ، کہ اللہ تمہیں عذاب سے ہلاک کر دے گا، فَيُسْحِتَ، وہ تمہیں ہلاک کر دے گا، بعذاب، عذاب سے، وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى، اور جس نے بھی جھوٹ باندھا وہ نامراد رہا، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، خائب و خاسر، نقصان میں رہے گا، جو جھوٹ باندھے گا وہ نقصان میں رہے گا۔ اب جب جادوگروں نے یہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو یہ فرما رہے ہیں اللہ پر جھوٹ مت باندھو، جبکہ جادو کے اندر تو چلتا ہی جھوٹ ہے، فریب ہے، جادو کے اندر تو شیطانی اثرات ہوتے ہیں، شیطانی مکر و فریب ہوتا ہے، جب تک جادو میں جھوٹ نہیں بولا جائے جادو اثر نہیں کر سکتا۔ تو جادوگر آپس کے اندر مختلف ہو گئے، یہ چھپ کر کہنے لگے اچھا مشورہ کر لیں، سارے کے سارے جادوگر جمع ہوئے، بعض کہنے لگے کہ یہ جادوگر تو نہیں ہو سکتے، جادوگر تو جھوٹ بولتا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں اللہ پر جھوٹ مت باندھو، جو جھوٹ باندھے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، خائب و خاسر ہو جائے گا۔ لیکن جو دوسرے بعض جادوگر تھے، فرعون نے انہیں ڈرایا بھی تھا، دھمکایا بھی تھا، اور فرعون نے ان سے وعدہ بھی کیا تھا کہ اگر تم جیت گئے تو میں تمہیں اپنا قرب خاص دوں گا، تمہیں خاص سیٹیں دی جائیں گی، تم بالکل میرے برابر کے اندر، میرے تخت کے ساتھ تمہیں جگہ دی جائے گی۔ تو کرسی کے لالچ میں، سیٹ کی لالچ میں وہ موسیٰ علیہ السلام کے مد مقابل آنے کو تیار ہو گئے، حالانکہ ان کا دل بھی گواہی دے چکا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں ہے، ان کا دل بھی یہ گواہی دے چکا تھا، لیکن فرعون نے کہا تھا کہ تم میرے مقرب ہو جاؤ گے، تمہیں میرے دربار کے اندر عالی شان سیٹیں دی جائیں گی، اور جو جو جیتے گا اسے انعام و اکرام دیا جائے گا، اور دوسری طرف اس نے یہ بھی کہا تھا اگر تم جادو سے ان کا مقابلہ نہیں کرو گے تو میں تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ تو ڈرایا بھی تھا اور لالچ بھی دی تھی، لیکن ان کا آپس میں اختلاف ہوا جادوگروں کا۔ قرآن فرماتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا اللہ پر جھوٹ مت باندھو،
اور جو جھوٹ باندھے گا خائب و خاسر رہے گا، نقصان میں رہے گا۔ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، تو ان کا معاملہ آپس کے اندر متنازع ہو گیا۔ تنازعوا، انہوں نے تنازع کیا، وہ مختلف ہو گئے اپنے معاملے میں آپس میں۔ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، تو وہ آپس میں اپنے معاملے میں مختلف ہو گئے۔ بعض کہنے لگے نہیں یہ جادوگر نہیں ہو سکتے، لیکن جن کی آنکھیں دولت کی چمک میں اور فرعون کے عذاب کے ڈر سے، وہ کہنے لگے کہ نہیں یہ جادوگر ہی ہیں، ان کا مقابلہ کرو، آج جو جیت جائے گا اسے انعام و اکرام ملے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، تو وہ اپنے معاملے میں آپس میں مختلف ہو گئے۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، اور چھپ کر مشورہ کرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے نہیں، ایک طرف گئے اور آپس میں چھپ کر، وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، اور چھپ کر مشورہ کرنے لگے۔ آخر کار وہ لوگ جو دولت کی چمک سے متاثر تھے، قولوا، وہ جادوگر کہنے لگے، ان ھذانی لساحرانی، بے شک یہ دونوں ضرور جادوگر ہیں، یریدانی، چاہتے ہیں، ان یخرجاکم من ارضکم، کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دیں، بسحرہما، اپنے جادو کے زور سے، اپنے جادو کے زور سے تمہیں مصر کی سرزمین سے نکالنا چاہتے ہیں۔ وَيَذْهَبَ بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، اور چاہتے ہیں کہ تمہارا بہترین دین تم سے لے جائیں، یعنی تمہیں تمہارے دین سے پھیرنا چاہتے ہیں۔ وَيَذْهَبَ، اور چاہتے ہیں کہ لے جائیں، بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، تمہارا بہترین دین۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، تو تم اپنا داؤ پختہ کرو، ثُمَّ أْتُوا صَفًّا، پھر صف در صف آ جاؤ، میدان میں آ جاؤ مقابلے کے لیے، صف در صف، اور اچھے طریقے سے جم کر تم مقابلہ کرو۔ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، اور بے شک کامیاب ہو جائے گا آج کے دن وہ جو بلند رہے گا، من استعلیٰ، جو غالب رہے گا، بلند رہے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور ان کی نظر میں کامیابی کیا تھی؟ سیٹ کا مل جانا، دولت کا مل جانا، فرعون کا قرب مل جانا، یہ ان کے نزدیک کامیابی تھی۔ تو یہ کہنے لگے وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، آج کے دن کامیاب ہوگا وہ جو غالب رہے گا، جو بلند رہے گا۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابل آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑا جلال عطا فرمایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی نبی ہیں، اللہ کی جلال، آپ کے چہرے سے جلال ٹپکتا تھا، کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ کوئی آپ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کے خلاف کوئی بات کر سکے، اس قدر آپ کا جلال تھا، چہرے سے جلال ٹپکتا تھا۔ تو یہ جادوگر جب موسیٰ علیہ السلام کے مد مقابل آئے مقابلے کے لیے، تو ان کے دل میں بھی موسیٰ علیہ السلام کا رعب آ گیا، اور ادباً انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، کیا کہنے لگے؟ قولوا، وہ جادوگر بولے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما ان تلقیا، کیا آپ ڈالتے ہیں، وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ، یا ہم پہلے ڈالیں، یعنی اپنی لاٹھیاں رسیاں ہم پہلے جادو کے طور پر ڈالیں اور ہم اپنا جادو پہلے دکھائیں، یا آپ پہلے اپنا عصا ڈالتے ہیں۔ یہ انہوں نے کہا ادب سے، موسیٰ علیہ السلام کے جلال کی وجہ سے، ادب سے۔ تفسیر میں فرمائے کہ ان کے اس ادب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام جادوگروں کو ایمان کی نعمت عطا فرما دی۔ یہ ہے ادب۔ وہ جادوگر کہ جن کی زندگی میں کوئی سجدہ نہیں ہے، کوئی عبادت نہیں ہے، اس سے پہلے کسی نے انہیں سمجھایا بھی نہیں ہے، لیکن جب یہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئے، ان کے دل نے گواہی دی یہ جادوگر نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن صرف سیٹ کی لالچ میں وہ کھڑے ہو گئے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے ادباً کہا، قولوا، کہنے لگے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما ان تلقیا، کیا آپ ڈالتے ہیں، وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ، یا ہم پہلے ڈالیں، کیا آپ ابتدا کرتے ہیں یا ہم ابتدا کریں، اجازت چاہیے، ادب۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بل القوا، بلکہ تم ڈالو۔ تو انہوں نے اپنی ساری لاٹھیاں رسیاں پھیلا دیں، اور پھیلانے کے بعد انہوں نے جادو کے منتر پڑھے۔ وہ جادو کے منتر کیا تھے؟ انہوں نے جادو کیا لوگوں کی نگاہوں پر۔ قرآن کی دوسری آیات ہے جس میں فرمایا گیا سحروا اعین الناس، ان جادوگروں نے لوگوں کی نگاہوں پر جادو کیا،
نگاہوں پر جادو کیا تو لوگوں کی نگاہوں میں ایسے لگنے لگا جیسے یہ لاٹھیاں رسیاں نہیں، یہ سارے کے سارے سانپ ہیں، اژدہے ہیں، اور سانپ اور اژدہے دوڑ رہے ہیں۔ تو نظر بندی کر دی تھی در حقیقت، نظر بندی، سحروا اعین الناس۔ قرآن فرماتا ہے فَإِذَا حِبَالُهُمْ، تو جب ہی ان کی رسیاں، وَعِصِيُّهُمْ، اور ان کی لاٹھیاں، حبال رسیاں، عصی عصا کی جمع ہے، عصیُّهُمْ ان کی لاٹھیاں، ان کی رسیاں، ان کی لاٹھیاں، جو 300 اونٹوں کا بوجھ تھا، 300 اونٹوں کا بوجھ، لاٹھیاں رسیاں پھیلائی جائیں کس قدر زیادہ ہو جائیں۔ تو جیسے ہی انہوں نے جادو کے منتر پڑھنا شروع کیے، فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ، تو جب ہی ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں، يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ، ان کے جادو سے ایسے نظر آنے لگی، أَنَّهَا تَسْعَى، کہ وہ دوڑ رہی ہیں، أَنَّهَا تَسْعَى، ان کے جادو سے ایسا خیال میں آنے لگا، ایسا نظر آنے لگا، أَنَّهَا تَسْعَى، کہ یہ ساری کی ساری لاٹھیاں رسیاں دوڑ رہی ہیں۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، تو موسیٰ نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا۔ یہ خوف کیا تھا؟ سانپوں کا خوف نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام تو جانتے تھے کہ یہ سارے کے ساری لاٹھیاں رسیاں ہیں اور یہ جادو ہے، ان کی حقیقت وہ لاٹھیاں رسیاں ہیں۔ آپ کے دل میں خوف کیا آیا؟ مفسرین نے لکھا آپ کے دل میں خوف یہ آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ صرف ان کے جادو کو دیکھ کر ہی ان کے معتقد ہو جائیں اور میرا معجزہ دیکھنے سے پہلے ہی لوگ ان کے گرویدہ ہو جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو صرف ان کا جادو دیکھیں اور سارے کے سارے لوگ بس جادو دیکھ کر پھر ادھر ادھر ہو جائیں اور میرا معجزہ دیکھے بغیر ہی ان کے جادو کے گرویدہ ہو جائیں۔ اس قدر بڑا جادو یہ لے کر آئے تھے، اس قدر بڑا جادو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دل میں خوف محسوس کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ جادوگروں پر ایمان لے آئیں اور فرعون کو اپنا معبود سمجھنے لگیں، میرا معجزہ نہ دیکھیں، معجزہ دیکھنے سے پہلے ہی سارے کے سارے چلے جائیں۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، تو موسیٰ نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا۔ قُلْنَا، ہم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، قُلْنَا، ہم نے فرمایا، لا تخف، اے موسیٰ تم خوف مت کرو، اِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، بے شک تم ہی غالب رہو گے۔ اے موسیٰ خوف مت کرو، بے شک تم ہی غالب رہو گے۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، اور تمہارے سیدھے ہاتھ میں جو عصا ہے اسے ڈال دو۔ تلقف، یہ نگل جائے گا، ما صنعوا، جو کچھ انہوں نے بنایا ہے، جو کچھ ان کی بناوٹیں ہیں، جتنی لاٹھیاں رسیاں، 300 اونٹوں کا بوجھ، جتنی لاٹھیاں رسیاں ہیں، یہ جو آپ کے ہاتھ میں ایک عصا ہے آپ اسے ڈالیں، جیسے آپ ڈالیں گے ساری کی ساری لاٹھیوں اور رسیوں کو نگل جائے گا۔ تلقف، نگل جائے گا، ما صنعوا، جو کچھ انہوں نے بنایا۔ انما صنعوا کید ساحر، بے شک جو کچھ انہوں نے بنایا ہے وہ جادوگر کا مکر ہے۔ کید ساحر، جادوگر کا مکر ہے، جادوگر کا فریب ہے۔ ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور جادوگر جہاں بھی آئے کامیاب نہیں ہوتے۔ جادوگر بظاہر ایسا لگتا ہے کہ نفع اٹھا رہے ہیں لیکن جادوگر کا آخر میں نقصان ہی ہوتا ہے۔ ولا یفلح الساحر، اور ساحر کامیاب نہیں ہوتے، جادوگر کامیاب نہیں ہوتے، حیث اتی، جہاں بھی آئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے اپنا عصا زمین پر ڈالا، بہت بڑا اژدہا بن گیا، بہت بڑا اژدہا، اور اس نے اپنے منہ کو کھولا، اور تھا بہت بڑا اژدہا لیکن اتنی تیزی سے اس نے سفر کیا جیسے ایک سانپ تیزی سے رینگتا ہے، اور جتنی لاٹھیاں رسیاں پڑی ہوئی تھی پل کے اندر، جھپک کرنے کے اندر ہی وہ ساری کی ساری لاٹھیوں اور رسیوں کو نگل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ ہاتھ میں لیا، عصا ہو گیا۔ اب جادوگروں کے لیے تو بہت بڑی نشانی تھی کہ اگر یہ جادو ہوتا تو پھر ہماری لاٹھیاں اور رسیاں کہاں گئیں؟ جب لاٹھیاں رسیاں غائب ہو گئیں اور اس عصا نے سب کو نگل لیا اور عصا پھر واپسی عصا ہو گیا، تو جادوگر سمجھ گئے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور یہ معجزہ، یہ جادو نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، تو سارے کے سارے جادوگر سجدے میں ڈال دیے گئے اللہ کی توفیق سے۔ القیہ کا لفظ ہے، القیہ، وہ خود نہیں گرے سجدے میں، اللہ کی طرف سے انہیں یہ توفیق دی گئی ادب کی وجہ سے، اللہ کے نبی کا ادب کیا، اس ادب کی وجہ سے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، سارے کے سارے جادوگروں کو سجدے میں ڈال دیا گیا۔ وہ فوراً سجدے کے اندر گر گئے، اور جیسے ہی وہ سجدے کے اندر گرے
حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس ایک سجدے کے اندر ہی انہیں جنت میں ان کی منزلیں دکھا دی. انہوں نے جنت میں اپنا مقام دیکھ لیا کہ ابھی ہم شہید ہونے کے بعد جنت میں پہنچنے والے ہیں. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے. قَالُوا، کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے. ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے. اب فرعون تو بڑا تل ملایا، یہ کیا ہوا؟ میں تو جادوگروں کو اس لیے لایا تھا تاکہ ان کے جادو کے ذریعے میں اپنی عزت بنا سکوں، لیکن یہ جادوگر تو خود موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے. اب جو اگلی آیات ہیں بڑی اہم آیات ہیں. فرعون نے کیا کہا ان سے جادوگروں سے، کس طرح ڈرایا، کس طرح دھمکایا. اور یہ جو پہلے جادوگر تھے اب سچے پکے مومن بن گئے. ان مومنوں کا کیا جواب تھا، یہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست کے اندر سماعت کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ہمیشہ ادب کی دولت سے مالا مال فرما. اصل ادب، عبادات کا اپنا مقام و مرتبہ ہے، عبادات کے اپنے فائدے ہیں، لیکن عبادات بھی اسی وقت فائدہ دیتی ہیں جب انسان کے دل میں ادب ہو. انسان جس قدر اللہ والوں کا ادب کرتا ہے تو اللہ ہی کی طرف سے اسے قرب خاص کی منزلیں عطا کی جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان آیات کا نور نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کی برکتیں عطا فرمائے.